عورت کو پردہ کرانا ہے تو نگاہوں کا پردہ کرو، مرد کی نگاہوں کا پردہ کرو۔ یہ ایسی بیوقوفی کی اور مضحکہ خیز بات ہے کہ اس سے بڑا جوک کیا ہوگا۔ آج دنیا میں جتنی باتیں عورتوں کی آزادی کے نام پر ہیں، حجاب کو اتارنے کے نام پر ہیں، کپڑوں کو چھیننے کے نام پر ہیں، ننگا اور برہنہ کرنے کے نام پر ہیں، وہ سب کا سب عورتوں کا ایکسپلائٹیشن کر کے مردوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے اس ملک کی قسمت کا، افسوسناک، کہ اگر کتنا ہی سیکولر مائنڈڈ مسلم بھی کوئی بھی آواز مسلمانوں کے حق میں اٹھا دے تو وہ سیدھا سیدھا ہندو مسلم کا مدعا بنا دیا جاتا ہے، اس کو کمیونلائز کر دیا جاتا ہے، اس کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ حجاب کا مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ مدعا جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک کے حصوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سلگتا ہوا انگارہ بن گیا ہے جس پر میڈیا سے لے کر گلی کوچوں کی مجلسوں تک ڈیبیٹ ہو رہا ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ موضوع جس طریقے پر پھیلا ہے اور جو ایشو بنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حجاب کی حقیقت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا مقصد اور فائدہ کیا ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا آج کی میری گفتگو 3 پوائنٹس پر ہوگی، 3 پوائنٹڈ گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو اصل بات ہے، اصل موضوع ہے، وہ حجاب کی شرعی حیثیت، مقصد، عورت کو کس نگاہ سے دیکھنے کا تصور ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے ہندوستان، ہمارا ملک، اس کے آئین، اس کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہمیں حجاب جیسے ایشوز پر کیا اسٹینڈ رکھنا چاہیے، یا ہمارے ملک کا سماجی اور قانونی جو ایک ڈھانچہ ہے اس میں اس ایشو کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ تیسرا پہلو ہے یہ جو پارٹیکولرلی ہمارے قریب کے ڈسٹرکٹ اڈوپی کے ایک گورنمنٹ اسکول سے اٹھنے والا ایشو کیا ہے، اس کے آس پاس کس طرح سے وہ پھیلا ہے، اس کے پیچھے کے فیکٹرز کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اس پر بھی ہماری ایک نگاہ اور ایک نظر ہونی چاہیے۔ ان تینوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم حجاب کو سمجھیں، مقصد کو سمجھیں، اسلام نے اس کو کیوں رکھا ہے اس کو سمجھیں۔ جب ہم اس کی شرعی حیثیت اور اس کے مقصد کو سمجھیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں صحیح تصور بھی رکھیں گے اور اس کے بارے میں دوسروں تک صحیح بات پہنچا بھی سکیں گے۔ قبل اس کے کہ حجاب فرض ہوا، کس شکل میں ہوا، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ عورت کا اسٹیٹس اسلام کی نگاہ میں کیا ہے، کیونکہ سارا ایشو وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ جڑ ہے۔ آج کے ماڈرن سویلائزیشن میں فریڈم آف ویمن کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، اس کو ایک بڑا ایشو بنایا گیا، کیونکہ جس طرح سے عورتوں کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، جس طرح عورتوں کو سپریس کیا جاتا ہے، جس طرح عورتوں کو دبایا اور ان کو باندھا جاتا ہے، جس طرح عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد پر لاسٹ سینچری بلکہ اس سے پہلے سے ہی فریڈم آف ویمن کی آواز شروع ہوئی، دنیا میں بہت زور پکڑی، اور اس آواز کی وجہ سے عورتوں کو مکمل آزادی دینے کے لیے بیشتر ملکوں نے اقدامات کیے، اسٹینڈس لیے۔ یاد رکھیے پوری انسانی تاریخ میں جتنی سویلائزیشنز ہیں،
جتنی فلاسفیز ہیں، فلاسفیز آف لائف، انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ جو فلاسفیز ہوں، چاہے وہ گریک فلاسفی یا اس سے پہلے کی رہی ہو، آج تک ریلیجن سے ریلیٹڈ ہو یا کسی ایک تھیوری اور محض سویلائزیشن اور فلاسفی کی بات ہو، عورت کو مقام دینے میں اکثر غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا اسٹیٹس طے کرنے میں بہت دھوکہ ہوا ہے۔ ایک تعداد وہ رہی ہے سویلائزیشن کے اندر جس نے عورت کو دوسرے نمبر کا انسان سمجھا، عورت کو مرد کے مقابلے میں نیچے درجے کا انسان مانا، ہیومینٹی کے اندر، انسانیت کے اندر اس کو مردوں سے نیچے سمجھا، فطری طور پہ، نیچرل طور پہ، جس کی وجہ سے اس کا مقصد یہ طے کیا گیا کہ وہ مردوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، مردوں کی سرونٹ کے طور پر پیدا کی گئی ہے، اس کا کام مردوں کے کام بنانا ہے، مردوں کو خوش کرنا ہے، مردوں کی خدمت کرنا ہے۔ اور شاید اس میں ایک بڑا نام ہمارے اس ملک کی ہندوستانی تہذیب کا آئے گا، قدیم تہذیب، قدیم روایت جو ہندوستان کی رہی ہے، جو 1000 سال سے پہلے کی ہندوستان کا کلچر ہے، اس کے اندر عورت انسانوں میں دوسرے نمبر کی انسان تھی، اس کی حیثیت مردوں کے برابر نہیں تھی، اس کے پیدا ہونے کا مقصد مردوں کی خدمت کرنا تھا، جب تک اپنے گھر میں رہے اپنی خدمت، شادی کے بعد تو وہ شوہر اور شوہر کے گھر والوں کی غلام بن جاتی تھی، یہاں تک کہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ یا تو اپنے کو اس کے ساتھ جلا دیتی تھی یا اس کے بھائیوں اور گھر والوں کی غلام اور باندی بن کر زندگی گزارا کرتی تھی۔ یہ عورت کا اسٹیٹس تھا۔ عرب کے اندر بھی عورت کا اسٹیٹس بہت نیچا تھا، اور بھی گریک فلاسفی کے اندر بھی کئی فلاسفرز کی جو باتیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں عورت کے بارے میں۔ عورت کو بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ یہودی مذہب تک میں، اس کے لٹریچر تک میں مل جائے گا، عورت کو جانوروں سے بدتر شمار کیا گیا ہے، عورتوں کو گندی مخلوق پیش کیا گیا ہے، عورت کو انسان بنا کر نہیں بلکہ انسانوں سے نیچے درجے میں گرا کر پروجیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق بہت سارے احکامات اور چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ عورت کی پوجا بھی کی گئی ہے، دیویوں کو بھی معبود بنایا گیا ہے، ان کو بھی عبادت کے لائق سمجھ کے ان کے سامنے جھکا گیا، عبادت کی گئی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کی کلچر کے اندر بھی ایک سائیڈ ہے جس کے اندر کچھ عورتوں کے لیے یہ مقام طے کیا گیا کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو دیویاں بنایا گیا، جیسے دیوتا ہوتے ہیں ویسی دیویاں ہوتی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں اس طرح کے مختلف تصورات الگ الگ سویلائزیشنز میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ اسلام نے جو تصور عورت کے بارے میں دیا ہے اس کو میں صرف 2-3 پوائنٹ میں کنکلوڈ کر کے پیش کرتا ہوں۔ ایک بالکل بیسک پوائنٹ یہ ہے، انسانیت کے اندر، انسان ہونے میں، اللہ کے کریشنز میں سے ایک کریشن میں، ایک کیٹیگری کے اندر مرد اور عورت بالکل ایکول اور برابر ہیں، ان میں کوئی فرق کسی طور کا بھی انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے، انسانیت کی بنیاد پر ایک مخلوق کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے اس کے اندر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسپریچولیٹی کے اندر، روحانیت کے اندر، عبادت کے اندر، اللہ کے سامنے جا کر بدلہ لینے کے اندر، زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق گزار کر آخرت میں ریوارڈ کے اندر، جزا کے اندر، دونوں میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تم میں سے جو بھی مرد ہو یا عورت ہو،
عمل صالح کرے گا، نیک کام کرے گا، تو ہم ان سب کو برابر دنیا میں اچھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بہترین عمل کا بدلہ دیں گے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا ہے، اس کے بعد کہا کہ یہ طے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بھی عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، ویسٹ نہیں کریں گے۔ تم ایک دوسرے سے بنے ہو، مرد عورتوں سے ہیں، عورت مردوں سے ہیں۔ یہیں سے تیسرے پوائنٹ کو سمجھیے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ انسان جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس میں مرد اور عورت دو الگ الگ پارٹ ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی کمپلیٹ تصور پیش کیا جا سکتا ہے۔ انسان جو مخلوق ہے، اس مخلوق کو کمپلیٹ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر سکتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نیچرلی جڑے ہوئے ہیں، بعضکم من بعض۔ اس کے بعد اگلی بات پہ آئیے جہاں ڈفرینشیٹ ہوتا ہے، جہاں اسلام مرد اور عورت میں فرق کرتا ہے۔ وہ فرق جاب، ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز اور رائٹس کے اندر ہے۔ جو اس کو رول پلے کرنا ہے، جو اس کا سوشل رول ہے، جو اس کا اکنامیکل رول ہے، جو اس کا فیملی لائف کے اندر رول ہے، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، جو اس کے رائٹس ہیں، اس کے اندر کمپلیٹ ایکویلٹی نہیں ہے۔ دونوں کے اوپر الگ الگ ڈیوٹیز، دونوں کے اوپر الگ الگ رسپانسبلٹیز، دونوں کے الگ الگ ذمہ داریاں طے کی گئی ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک اور بات کو ایڈ کر لیجئے، اس کے اندر بیلنس ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن میں کئی جگہ کہا گیا ہے عورتوں کے حق ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے مردوں کے حق اور عورتوں کے حق برابر سیم نہیں رکھے، لیکن یہ ڈکلیئر کیا ہے جس طور پر، جس لیول پر، جس طرح کی ڈیوٹیز ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں، اسی کے سوٹیبل اور اسی سے ریلیٹڈ اور اسی سے کنیکٹڈ اور اسی کو فلفل کرنے والے رائٹس بھی ان کو دیے گئے ہیں۔ ان دونوں کے اندر بیلنس ہے۔ اگر کسی کو ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کو رائٹ بھی دیے گئے ہیں۔ مرد کو اگر ایک حصہ دیا گیا ہے، رسپانسبلٹی کا الگ حصہ دیا گیا ہے، تو اس کے رائٹ بھی اسی ٹائپ کے بنائے گئے ہیں۔ عورت کے اوپر رسپانسبلٹی کچھ الگ طرح کی ڈالی گئی ہیں تو اس کے رائٹس بھی اسی طرح کے دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مرد کے اوپر فائنینشیل ساری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لہٰذا اس کو پورے فیملی لائف کے اندر ایک مینیجر کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ قوام، ایک مینیجر جو فیملی سسٹم کو مینٹین کرتا ہے اور تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر برابری کے ساتھ چل سکتا ہے، یہ رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے۔ جب یہ رسپانسبلٹی فائنینشیل اس کے اوپر ڈالی گئی تو اس کی بنیاد پر اس کو یہ رائٹ بھی دیا گیا کہ ہر ایک اس کی بات کو مانے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کو اوبے کیا جائے۔ یہ حق اس کا دیا گیا ہے عورت کے اوپر۔ دوسری طرف عورت کو جب ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی بات مانے اور فیملی کے اندر جو گھریلو زندگی اس کو سنبھال سکے اور فیملی لائف کے اندر، سوشل لائف کے اندر ایک اچھا سماج بنانے کے لیے گھر کے اندر سے جو رول پلے ہوتا ہے وہ رول پلے کر سکے، تو پھر اس کے اوپر اسی اعتبار سے رائٹ بھی دیے گئے کہ وہ فائنینشیلی ہر طرح کی ذمہ داری سے آزاد کر دی گئی۔ 1 روپے کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر کسی کی بھی نہیں ہے، خود اپنی بھی نہیں ہے، دوسروں کو اس کی فائنینشیل رسپانسبلٹیز لے کر پوری کرنا ہے۔ ہاں، اس کو اپنے طور پر آزادی کے ساتھ کمانے کا حق ہے اور جو مال کمائے گی وہ اسی کا ہوگا۔ یہ بیلنس ہے، یہ ڈیوٹیز اور رائٹس کے اندر بیلنس ہے جو ہمیں اسلام کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد اصل موضوع کے اوپر آئیے، حجاب۔ حجاب جو ہے
وہ اسلام میں اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا گیا۔ حجاب کا جو ایک مکمل تصور جو پورے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا تھا وہ مدینہ منورہ میں سن 5 ہجری میں دیا گیا، غزوہ خندق کے بعد۔ اس سے پہلے جو عرب کا کلچر تھا اس کے مطابق عورتیں رہتی تھیں، کبھی سر کو نہیں ڈھکا جاتا تھا اور دوپٹہ کبھی چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسا وہاں کا کلچر تھا اس کے مطابق رہنا تھا، لیکن بہرحال شریف عورتیں اس وقت بھی اپنے سینوں کو چھپایا کرتی تھی۔ لیکن جب قرآن کا کلیئر کٹ حکم آ گیا جس میں سر کو ڈھکنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو کور کرنا تھا ایک ایسی چادر کے ذریعے سے جس کی وجہ سے جسم کی نمائش سے بچا جا سکے اور جسم کو چھپایا جا سکے، قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں اللہ نے یہ حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور آپ دوسرے سارے مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ تم اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو ایسی جس کے ذریعے سے تم چھپا سکو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادروں کو ڈال لیا کریں جس سے وہ اپنے کو کور کریں۔ اس کی حکمت یہ بتائی قرآن میں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ چیز اس بات کے زیادہ لائق اور مناسب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے اور ان کو ستایا نہ جائے۔ یہیں سے حجاب کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ حجاب کی حکمت کیا ہے کہ عورتوں کو سیکیور کیا جائے، عورتوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، عورتوں کی سیفٹی کا انتظام کیا جائے، عورتوں کو عزت دی جائے، عورتوں کو شرف عطا کیا جائے، عورتوں کو مقام بلند دیا جائے، عورتوں کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے، عورت کی اپنی حیا کی پاسداری کا انتظام کیا جائے، عورت کے اوپر شرم کو لایا جائے اور عورت کے اندر اپنے آپ کی نمائش سے بچنے کا موقع دیا جائے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ دوسرے ان کو ستانے کی ہمت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، آدمی غلط اسٹیپ اسی وقت اٹھاتا ہے جب دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ کچھ بہت ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کو اٹھا کے ان کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک بڑا دھندا اور گندا اور خطرناک دلدل ہے۔ لیکن عام طور پہ جو گناہ سماج کے اندر فروغ پاتے ہیں وہ دونوں طرف کے پیر بڑھانے سے ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر اس معاملے میں مرد جذباتی ہوتا ہے، عام طور پہ فطری طور پہ عورت جذباتی ہے، لیکن جنسی خواہشات کے اندر مرد کے اندر زیادہ جذباتیت ہے، اس کے اقدامات زیادہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن رول دونوں پلے کرتے ہیں، موقع دونوں کی طرف سے کھلتا ہے، تب جنم گناہ لیتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو پردے کا لباس پہنا کے مردوں کو روکا گیا ہے۔ ایک اور پوائنٹ سمجھیے، یہاں سے بہت اہم اور بیوٹیفل پوائنٹ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ عورت کو پردہ پہنا کے عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ لبرل ہیں تو انہیں کہنا چاہیے کہ عورت کو پردہ پہنا کے مرد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ عورت جب بے پردہ آتی ہے تو مزہ کون اٹھاتا ہے؟ لذت کون لیتا ہے؟ مزے کس کو ملتے ہیں؟ عورت کو تو نہیں ملتے، مرد لطف اٹھاتا ہے، مرد اس کو دیکھ کے اپنی تسکین کا سامان کرتا ہے، مرد اس سے مزے اٹھاتا ہے اور لطف لے کر اس کو دیکھتا ہے اور مزے لیتا ہے۔ عورت کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عورت جب برقع پہنتی ہے تو اس کو وہ مرد کے فائدے بننے سے بچ جاتی ہے، مرد کے لیے کھلونا بننے سے بچ جاتی ہے، مرد کی آنکھوں کی لذت بننے سے بچ جاتی ہے۔ مرد کو لباس نہیں پہنایا گیا کیونکہ عورت کے اندر اللہ نے اتنی شرم رکھی ہے کہ وہ مرد کو دیکھ کر اس طرح سے نہیں لچکتی ہے، اس طرح سے نہیں لپکتی ہے جس طرح کہ مرد عورت کو دیکھ کر لپکتا ہے۔ اس لیے یہ عورت کی عزت ہے،
یہ عورت کو زیادہ اہم سمجھا گیا ہے ڈگنیٹی کے اندر کہ اس کو سیو کیا جائے اور مرد کے سامنے اس کو لذت کا سامان بننے سے بچایا جائے۔ یہیں پر اسی سے ریلیٹ کر کے یہ بھی سمجھ لیجئے، آج دنیا میں جتنی باتیں عورتوں کی آزادی کے نام پر ہیں، حجاب کو اتارنے کے نام پر ہیں، کپڑوں کو چھیننے کے نام پر ہیں، ننگا اور برہنہ کرنے کے نام پر ہیں، وہ سب کا سب عورتوں کا ایکسپلائٹیشن کر کے مردوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ اس میں عورتوں کا کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ اگر وہ ننگی ہوتی ہے تو مرد فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ننگی ہوتی ہے تو مردوں کا ایڈورٹائز ہوتا ہے، وہ ننگی ہوتی ہے تو مردوں کے پروڈکٹ کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، وہ ننگی ہوتی ہے تو مرد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لذت لیتے ہیں۔ عورت کو کیا مقام ملا؟ عورت کو کیا کچھ ملا؟ اس کے ساتھ تو اس کی عزت بھی چھینی گئی، اس کی ڈگنیٹی بھی چھینی گئی، اس کا مقام بھی چھینا گیا، اس کی نگاہوں کے اندر جو عزت ہوتی ہے وہ بھی چھین لی گئی، اور اس کے بعد اس کا بدترین ایکسپلائٹیشن کر لیا گیا۔ یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک واقعی حقیقت ہے جو آپ کو اس سویلائزیشن کو فالو کرنے والے ہر ملک میں نظر آئے گی۔ اس لیے یہ دھوکے کے نعرے ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو عزت کا نعرہ دیا، جس طرح اس کو انسانیت سے گری ہوئی پوزیشن سے اٹھا کے عزت کا مقام دیا، ماں کا مرتبہ دیا، بہن کا مرتبہ دیا، نگاہوں میں عزت دی، اور اس کو جو ڈگنیٹی عطا کی، اور اس کی بنیاد پر مردوں کے اور اس کے درمیان جو ریلیشن شپ قائم فرمائی، اس سے بہتر سسٹم کوئی بھی نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے سے عورت کی حفاظت بھی ہو سکے اور عورت کو عزت دی جا سکے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے تاریخ کے اندر جب عورتوں کو عزت ملی، عورتوں نے حجاب کا اہتمام کیا، تو ان کی عزت نگاہوں میں بڑھی، ان کا رول سماجی ریفارم کے اندر بہت زیادہ ہوا۔ آج ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان خود سے حجاب کی اہمیت کو بھول رہے ہیں، ہم خود ہی اس پردے کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اس کی اہمیت اور اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اس پہ نہیں کرتے خود اپنے سماج کے اندر۔ دوسری بات، ہم پردہ تو لیے ہوئے ہیں ایک کالے سے لباس کی شکل میں، یا بہت رنگ برنگے لباسوں کی شکل میں جو ایک جبے کی طرح اوپر سے ڈال لیا جاتا ہے۔ اصل حجاب جو اسلام کا مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم بہت خوبصورت قسم کے، بہترین قسم کے بنے ہوئے، اس پہ کام کیے ہوئے، رنگ برنگے، کلرفل، اٹریکٹیو، چست اوپر سے کوئی لباس ڈال لو۔ وہ تو حجاب کے بالکل اگینسٹ ہے اور حجاب کے کانسیپٹ کے مخالف ہے، جو کہ فیشنیبل پردے کے نام سے آج دنیا میں موجود ہے، جس میں بہت چست ہوتا ہے، جسم کا حصہ نظر آتا ہے، سینہ جھلکتا ہوا دکھتا ہے، اور پیروں کی ساخت نظر آنے لگتی ہے، اور جسم کے حصے اندر کے باہر نظر آنے لگتے ہیں، یا اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اندر کی چیزیں جھلکنے لگتی ہیں۔ وہ ایک خوبصورت زینت والا لباس تو ہو سکتا ہے جو انسان پارٹیز میں پہنتا ہو، لیکن وہ حجاب نہیں ہو سکتا۔ حجاب کا کانسیپٹ جو قرآن میں دیا گیا، تم ایسے اپنے اوپر چادر کو ڈالو کہ اس کی وجہ سے معلوم ہو سکے کہ بہت عزت والی عورت ہے، کوئی غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ایک عزت والی عورت ہوتی ہے، کتنا ہی برا انسان ہو ہمت نہیں کر پاتا ہے کہ اس کی طرف قدم غلط بڑھا سکے۔ جب عورت کی طرف سے کچھ ایسے مواقع مل جاتے ہیں تو شیطان مرد اس کی طرف لپک پڑتا ہے۔ اس لیے حجاب کے صحیح تصور کو سمجھنا چاہیے، اپنے کو چھپانا ہے۔ جہاں تک بات سر کے ڈھانپنے کی ہے تو یہ بات تو قرآن سے بالکل کلیئر کٹ اور احادیث کے ذریعے سے اور تمام امت کے ہمیشہ سے عمل سے ثابت ہے، بغیر کسی تھوڑے سے بھی اختلاف کے، کہ سر کو ڈھانپنا تو فرض ہے، وہ تو پردے کا بنیادی حصہ ہے ہی۔ کہیں بھی عورت کو باہر نکلتے ہوئے اس کو کھولنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ البتہ چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ، اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں اوپینینز کے، لیکن بہرحال زیادہ اسکالرز، علماء یہ کہتے ہیں کہ جب فتنے کا زمانہ ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، تو بہرحال چہرے کو ڈھانپنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ فتنے کا سامان نہ ہو اور عورت کی خوبصورتی کا اظہار مرد کے سامنے نہ آ سکے۔
قرآن میں سورہ نور کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر ستر کا بیان ہے. وہیں پر ایک اور بات ہے جس کو یہاں سے ریلیٹ کر کے میں پیش کر دیتا ہوں. کچھ لوگ کے ذہن میں بہت مسکنسپشنس ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں، بلکہ اسلام پر اصل میں ان کو غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے. پردے کے احکامات کی وجہ سے لبرل ہوتے ہیں لیکن شو نہیں کر پاتے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ارے پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، پردے کے لیے اوپر سے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ عورت کو پردہ کرانا ہے تو نگاہوں کا پردہ کرو، مرد کی نگاہوں کا پردہ کرو. یہ ایسی بیوقوفی کی اور مضحکہ خیز بات ہے کہ اس سے بڑا جوک کیا ہوگا. ایک بھوکے کے سامنے تم کھانا رکھو اور کہو کھانا نہ کھاؤ. ایک آدمی کو تم سمندر میں ڈال دو اور کہو اپنے کپڑے کو نہ بھگو. یہ کیسی بیوقوفی ہے؟ نیچرل فطری سسٹم ہے کہ انسان عورت کو دیکھتا ہے تو اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی طرف نگاہ جاتی ہے، اس کے بارے میں اس کا خیال جاتا ہے، اس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے. فطرت ہے، اس فطرت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے، اسی لیے تو اللہ نے ایسے احکامات دیے ہیں جس کی وجہ سے شیطان کے اثر سے انسان کو محفوظ رکھا جا سکے. اللہ نے پردے کے احکامات دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو. یہ نگاہ کا پردہ. جسم کا پردہ اپنا الگ ہے لیکن نگاہ کا پردہ بھی اللہ نے دیا ہے. وہ کوئی اس کو چھوڑ کر کوئی الگ پردہ نہیں ہے. دل کا پردہ اور نگاہ کا پردہ یہ ہے کہ اگر تمہاری نگاہ عورت کے اوپر پڑ جائے تو دوسری دفعہ مت ڈالو، نگاہ کو نیچی کر لو. مومن عورتوں سے کہا گیا تم مردوں کی طرف نگاہ نہ ڈالو، تم ان کی طرف مت دیکھو زیادہ کہ اس میں تمہارے اندر بھی اٹریکشن محسوس ہونے لگے. تو نگاہ کے پردے کے ساتھ ساتھ اسی کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں اپنا ستر کو چھپائیں، عورتیں اپنے آپ کو چھپائیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اپنی زینت کی جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اٹریکشن ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے عورت کی خوبصورتی باہر جھلکتی ہے، ان چیزوں کو دکھائیں نہیں، چھپائیں. ہاں جو خود بخود جھلک جائے، جس کو چھپانا ممکن نہ ہو، جس کے اندر مثلا انسان نے کپڑا ڈالا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پھر بھی آنکھیں تو کھولنی پڑیں گی، اس کو راستے چلتے ہوئے دیکھنا ہے کم از کم. تو کسی بدنگاہ اور بد فطرت کو اگر اسی کی طرف لپک پیدا ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا. وہ تو کھلنے والی چیز ہے جس کو کھولے بغیر چارہ نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تمہاری طرف سے اپنی زینت اور خوبصورتی کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو چھپانا ہے. ہاں جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے تمہارے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں اپنے جسم کو چھپانے کی. اسی طرح آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت سخت ہیں، تو دوسروں کے لیے کیسی باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ احزاب کے اندر ہی کہ اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو پھر تم دوسروں مردوں کے ساتھ جھک کر بات نہ کیا کرو، لچک کر بات نہ کیا کرو. بات کے اندر اپنی آواز کے اندر بہت نرمی مت دکھایا کرو، کیونکہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں وہ اسی کے ذریعے سے غلط راستے کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں. صرف بات بہت نرم کر کے غیروں سے کرنے کی وجہ سے ان کے اندر بیماری کی وجہ سے، اگر ان کے دل میں بیماری ہے، شہوت اور جنسی اتنی بیماری بن گئی ہے کہ وہ غلط نگاہ ہی ڈالتے رہتے ہیں، غلط سوچ ہی ان کے اندر ہے، تو پھر وہ اس کی ذریعے سے غلط قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے. بات لیکن اچھی طرح کرو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بات کرنے میں تم تبلیغ نہیں کر سکتی، دعوت نہیں کر سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی. بات کرو، اچھی بات کرو، لیکن اس طرح سے بات مت کرو کہ بیمار دل والے کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے غلط کام کا. اور اپنے گھروں میں رہا کرو. جاہلیت کے زمانے میں جس طرح عورت بن سنور کے آیا کرتی تھی وہ راستہ اختیار مت کرو. اسی طرح اللہ نے فرمایا اسی سورہ احزاب کے اندر کہ جب تم مومنوں کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان لینے جاؤ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگا کرو، پردہ اٹھا کے ان کے سامنے مت آیا کرو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جب اس طرح کی تاکیدی بات کہی گئی اور ایک آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیویوں، بیٹیوں اور ساری مسلمان عورتوں کے لیے حکم دے دیا گیا، تو اس کے بعد قرآن کے اعتبار سے حجاب کے فرض ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں بچا۔ یہ ایک بنیادی فرض ہے، اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور حکم ہے۔ یہیں سے آگے والا موضوع بھی سمجھ لیجئے، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس بات کی فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہبی چیزوں کو پوری آزادی کے ساتھ پریکٹس کر کے اور ہر فیلڈ کے اندر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو آرٹیکل 25(1) ہے، 25A ہے، اس کے اندر اس بات کو ایشور کیا گیا ہے کہ ہر ریلیجن والے اپنے مذہبی چیزوں کو جو ضروری ہوتے ہیں ان کے مذہب میں لے کر زندگی ہر فیلڈ میں گزار سکتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر کیرلا ہائی کورٹ کی طرف سے 2015 یا 16 میں آمینہ بی کے کیس کے اندر یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ 25A کا حوالہ دے کر کہ اس کو اپنے حجاب کے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف گزارنے کا پورا حق ہوگا۔ ایک اور کیرلا ہائی کورٹ کا 2018 کا ججمنٹ ہے جس کے اندر ذرا سا اس ایشو کے بارے میں مسکنسپشن پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کے اندر اس طرح کی بات کہی گئی ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول کے اندر مینجمنٹ کو ہم فورس نہیں کر سکتے کہ وہ حجاب کو اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر الاؤ ہی کرے۔ ہم مینجمنٹ کو فورس نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیویجول کے رائٹس ہیں، تو اسی طرح ایک باڈی کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ایک پبلک کے بھی رائٹس ہوتے ہیں۔ تو مینجمنٹ جو ہے وہ ایک باڈی ہے، اس کے رائٹ کو بھی ہم سیکیور کرتے ہیں کہ وہ اپنا ڈریس کوڈ کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات ایڈ کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، حجاب جو ہے وہ ڈریس کوڈ کے اگینسٹ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں جو ڈریس بنایا جا رہا ہے، جس انسٹیٹیوشن کے اندر جو وہاں جانا چاہتا ہے اس کو فالو کر کے جاتا ہے۔ یہ ایک نظام ہوتا ہے، ہر انسٹیٹیوشن ہر جگہ پہ آنے والا اپنا کچھ نہ کچھ ایک ڈریس کوڈ رکھتا ہے، اس کے مطابق اس کو کرتا ہے۔ لیکن سر کو ڈھانکنا ایک دوپٹے کے ذریعے سے، سر کو کور کرنا ایک کپڑے کے ذریعے سے، ڈریس جو بھی پہنا جائے یہ ڈریس کوڈ کے اگینسٹ نہیں جاتا ہے۔ اس پر آبجیکشن کا کوئی صحیح لیگل پوائنٹ نہیں بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ، ریلیجیس فریڈم کے اپوزٹ یہ بات جاتی ہے اگر اس چیز کو ختم کیا جائے۔ اس لیے سب سے بنیادی پوائنٹ جو ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا ہے، جس کے بیس پر ہم اس ایشو کو سب سے زیادہ طاقتور طریقے پر پیش کر سکتے ہیں، وہ وہی 25A آرٹیکل ہے جس کے اندر ریلیجیس فریڈم کو دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے یہ آغاز ہے۔ دنیا کے اندر یہ کھیل 50 سال پہلے سے چل رہا ہے۔ سب سے پہلے 1989 کے اندر فرانس کے اندر حجابوفوبیا شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، یہاں تک کہ 1994 کے اندر ایک زبردست موومنٹ بھی ہوا اور اس میں بہت سارے کورٹ کے اندر بھی ایشوز چلے اور چیزیں سامنے آئیں۔ پھر اس کے بعد کئی ملکوں میں، فینلینڈ کے اندر، آسٹریا کے اندر، کئی ملکوں میں حجاب کو بین کیا گیا۔ یہ ایک حجابوفوبیا ہے جو اسلاموفوبیا کی برانچ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے جہاں سے آپ کرنٹ ایشوز کو بھی تھوڑا ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں، اسلاموفوبیا یہ صرف فیئر اور ہیٹریڈ آف اسلام کا نام نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن آف نیشنلسٹ، ریشل اینڈ ریلیجیس انسیکیورٹیز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اسلاموفوبیا صرف اسلام سے ڈر کر کوئی ایکشن لینے کا نام نہیں ہے کہ اسلام سے ڈر گئے اس وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، یا اسلام کے بارے میں صرف مسکنسپشنز ہے تو اس کی وجہ سے کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آئیڈیولوجیکل وار ہوتی ہے جس کی بنیاد پر کسی کمیونٹی کو اپنی کلچرل آئیڈینٹیفیکیشن سے باہر نکال کر اس طرح سے ایک یونیفارم
کوڈ پیدا کر دینا ہوتا ہے جس کے اندر سارے لوگوں کو ایک کلچر کے ساتھ جینے کے لیے مجبور کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں جو واقعہ پیش ہوا آپ کی ریاست اور صوبے میں، ابھی یہاں کے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس لیے پارٹیکولرلی اس کے بارے میں زیادہ کامنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی بات تو حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ اصل مدعے سے زیادہ بنایا ہوا مدعا ہے۔ ایک اسکول میں ایک مسئلہ تھا جس میں احتیاط کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں شاید اگر ہماری طرف سے صحیح حکمت عملی اختیار کی جاتی اور اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کرنے سے بچا کر صحیح وے میں سولوشن تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی تو شاید وہ ہماری اپروچ پازیٹیو ہوتی اور زیادہ مفید ہوتی، لیکن بہرحال جو بن گیا، جو ہو گیا، وہ تو اب سامنے ہے۔ اب اس میں ہمیں اپنے مسئلوں کی حفاظت، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی حفاظت، اپنے فرائض کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ البتہ اس کے اندر ہمیں 2-3 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو لیگلی ہمیں اس مسئلے کو پوری بھرپور طریقے پر لڑنا ہی چاہیے، اور اس کے اندر کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی کی طرف سے کوئی ایکشن ہو گیا تو وہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن لیگلی جب کوئی بات ایک قانون بن کر سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ پورے ملک کے ہر حصے کے لیے امپوز کی جاتی ہے۔ یہ تو شروعات ہے، میں نے جیسا کہ کہا ایجنڈاز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر صرف ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ جاب تک بات پہنچے گی، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد پبلک سیکٹر کے اندر بھی یہ ایشوز اٹھائے جائیں گے، اور ہر جگہ میں اس آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ جینے کے موقع ختم کر دیے جائیں گے۔ آگے کے اسٹیپ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں لیگلی یہاں پر مضبوط اور مستحکم طریقے پر کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ہمیں پازیٹیو طریقے پر ان لوگوں کو جو نیوٹرل ذہن رکھتے ہیں، جو انسانوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کو سامنے لا کر ایک فرنٹ لانا چاہیے، ایک فرنٹ بنانا چاہیے، ان کو سامنے کرنا چاہیے جو اس فریڈم آف ویمن یا اسٹوڈنٹ کی آواز کو یا فریڈم آف ڈریس کی آواز کو بھرپور طریقے پر اٹھا سکیں، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے اس ملک کی قسمت کا، افسوسناک، کہ اگر کتنا ہی سیکولر مائنڈڈ مسلم بھی کوئی بھی آواز مسلمانوں کے حق میں اٹھا دے تو وہ سیدھا ہندو مسلم کا مدعا بنا دیا جاتا ہے، اس کو کمیونلائز کر دیا جاتا ہے، اس کو 2 گروپ میں ڈیوائڈ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں ایک برج بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے صحیح طریقے پر ایشو کو لانے کی ضرورت ہے جو کہ ملکی سطح پر کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہو، اور عورتوں کی حفاظت کا مسئلہ ہو، عورتوں کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہو، عورتوں کی فریڈم کا مسئلہ ہو۔ اس طور پہ جب ہم اپروچ کریں گے اور معاملے کو رکھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کچھ اچھی پہل ہو سکے گی اور ہم بڑی حد تک اس کے ہونے والے نقصانات سے اپنے کو بچا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، وقت نہیں ہے کہ اس پر ڈسکس کیا جائے یا اس خاص ایشو کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی جائے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے میڈیا کے ذریعے سے، اور ہم اب اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں اور نیوز کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں تو ہم اس کو سمجھنے لگے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اچھی چین بنائیں، ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا یہاں پہ ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو اس کمیونلزم کو توڑ سکے اور اس کی کاٹ پیش کر سکے۔ وہ فرنٹ بننا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہماری طرف سے پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر اس کام کو کرنے والا بنائے، ہماری عورتوں کو عزت، عفت، تحفظ کے ساتھ جینے کا موقع عنایت فرمائے، اور ان کے جو حجاب جیسا فرض عمل ہے اس کے اندر کسی طرح کی رکاوٹ اور کسی طرح کی تکلیف اور دشواری سے ان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔